حضرت اقدس سید مختار الدین شاہ زید مجدہم یہاں ان کے بیانات بھی ہوں اور کراچی سے دور دراز سے لوگ ان کے ہاں آ جائیں. ہر کجا کی آب بود شیرین مردم و مور ملخ گرد آئند. پانی جہاں میٹھا ہوتا ہے تو پھر چرند و پرند سارے کے سارے وہیں پر جاتے ہیں، لوگ بھی جاتے ہیں. پرندے بھی میٹھے کھارے پانی کو پرندے بھی پیتے نہیں ہیں. پانی یقیناً میٹھا ہے اور پانی شیرین ہے اور پانی بالکل مزاج کے موافق ہے، تبھی تو خلق خدا دور دراز سے یہاں پر آ جاتی ہے. میرے خیال میں آپ نے سنا ہوگا کہ کبھی کبھی یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے، کبھی کوئی بزرگ آتا ہے یا کبھی کوئی لیڈر آ جاتا ہے. ہم لوگ جب اس ہوٹل پہ جاتے ہیں تو 150 200 300 500 روپے کا ایک کپ چائے مل جاتی ہے. ماشاءاللہ وہ چائے اس قسم کی ہے کہ عام جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں پٹھانوں کے، کوئٹہ والوں کے، وہ ہوٹلوں میں وہ شاید 30 روپے کی 40 روپے کی جو آپ کو چائے ملے گی وہ 500 روپے کپ والے سے قسم خدا کے بہتر ہے. اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. لیکن اس ہوٹل کو آپ نے دیکھا کہ جی کراچی کا بڑا ہوٹل ہے، ریجنٹ ہوٹل ہے، ریجنٹ پلازا ہے، اواری ہوٹل ہے، فلانا ہوٹل ہے، ذائقہ اس میں کچھ نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا کہ شاید کوئی کراچی کا مولوی آ رہا ہے، لیکن جیسے کہ وہ ہوٹل کی پھیکی چائے بیکار قسم کی، یہ مولوی بھی اسی طرح بیکار. اس وجہ سے اپنے اس غریب اور اپنے علاقے کو اس عظیم نعمت کی قدر کیجئے اللہ نے جو آپ کو دیا ہے. یہاں علماء اور فضلاء موجود ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیت اللہ لے جائے. آپ جا کر کے بیت اللہ دیکھیں گے. یہ جو مسجد حرام ہے، یہاں سے اب جو مینا کی طرف سرنگ لگا کر کے مینا کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں، یہاں سے ندی آتی تھی اور اس ندی کا اور پانی کے سیلاب کا رخ اس طرح تھا. یہاں یہ ہے کہ ندی کے کنارے پر کعبۃ اللہ، یہاں اس کی بنیاد فرشتوں نے رکھی. پھر آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا طوفان نوح میں، پھر وہ ختم ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی قواعد پر اور انہی بنیادوں پر بیت اللہ کو اٹھایا کہ جو بنیاد فرشتوں نے رکھی تھی اور آدم علیہ السلام نے جس کو تعمیر کیا تھا. پانی جب آتا تھا یہاں سے پانی کا رخ اس طرح تھا، لیکن جیسے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ کر کے یہ پانی یہاں سے سیلاب کا پانی ایسے گھومتا تھا، 7 مرتبہ کعبۃ اللہ کے طواف کر کے پھر آگے جاتا تھا. یہ کئی سال تک جو پرانے لوگ ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ندی تھی. اب تو نئی تعمیرات کے اندر وہ سارا کا سارا انہوں نے ختم کر دیا. اب ندی کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے اور اس وادی کا کوئی پتہ نہیں. بیت اللہ کلام اللہ رسول اللہ یہ شاعر اللہ ہے. اور بیت اللہ جیسے سیلاب اور طوفانوں کا رخ بدلتا تھا، قرآن پاک بھی طوفان اور سیلابوں کا رخ بدلتا ہے. قرآن توحید اور شرک کے موجوں کو اور اس کے طوفان اور سیلاب کو اس کو ملیا میٹ کر کے قرآن پاک اور قرآن والے لوگ وہ ان کا رخ بدلتے ہیں. ہمارا اور آپ کا جس دین کے ساتھ تعلق ہے وہ دین یہی ہے. انسانیت سے کوئی کسی کو خارج بھی نہیں کرتا، صرف رخ بدلنا ہے. آپ کو کھانا بھی ہے، آپ کو پینا بھی ہے، آپ کی ضرورتیں ہیں، آپ کی حاجتیں ہیں، آپ کی مشکلات ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، کچھ بھی ہے کر لو. شریعت اس پر کوئی پابندی نہیں لگاتی. شریعت صرف آپ کو آپ کا رخ بدلتی ہے. پہلے ایک آدمی تلوار لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، قتل کرنے کے لیے. اب جب کہ وہ ایمان لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہادری اس سے چھینتا نہیں، اس کی شجاعت کو خاک میں نہیں ملاتا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تلوار جب محمد کے خلاف استعمال ہوتی تھی اور ابو بکر اور دیگر صحابہ کے خلاف استعمال ہوتی تھی، اب اس تلوار کو آپ کافروں کے خلاف استعمال کریں گے. صرف رخ بدل دیا.
حضرت عمر کی اس شجاعت کو دبایا نہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح دے کر کے کہا کہ مسجد میں صرف بیٹھنا ہے اور آپ کو اور کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کی جذبات، حضرت عمر جیسے طاقتور آدمی اگر وہ لڑے گا نہیں، جہاد نہیں کرے گا تو اس کو آرام بھی نہیں آئے گا. غرض یہ ہے کہ شریعت میں صرف میرے اور آپ کے رخ کی تبدیلی ہے، اور بانی جہاں پر مخلص ہو. اب یہ جو جتنی بھی مسجدیں ہیں اور جتنے بھی مدارس ہیں، یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے آپ کے کربوغہ ہے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب یہ ہے کہ اس مسجد حرام کی طرف، ساری مسجدیں سب کا رخ اسی طرف ہے. اور وہ جو بستی ہے وہ مسجد، وہ ام المساجد ہے. مسجد حرام وہ ام المساجد ہے، اور وہ جو مکہ ہے وہ ام القرى ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے اور اصل ہے. ماں ایک بچے کو کبھی اس آغوش میں لے لیتی ہے، کبھی اس آغوش میں لے لیتی ہے. آپ جائیں گے حج کے موقع پر، آپ کو سارے کے سارے اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ وہاں آپ کو کربوغا کو بھی ملیں گے، بلوچستان کی ملیں گے، ایران کی، توران کی، پوری دنیا کی بستیوں کو مکے نے اپنے گود کے اندر جمع کیا ہوا. اس وجہ سے لتنذر ام القرى، ام القرى جو تمام بستیوں کی اصل ہے، تمام بستیوں کی ماں ہے. جیسے وہ ام القرى ہے، تمام بستیوں کی ماں اور اصل ہے، تو اسی طرح وہ جو مسجد ہے وہ مسجد ام المساجد ہے. المساجد کلھا، جتنے بھی مسجدیں ہیں کائنات کے اندر، وہ ترجع الیہ، وہ سارے کے سارے اسی کی طرف. اور المساجد کلھا ملتفتۃ الیہا، جتنے بھی مسجدیں ہیں سب کا رخ اسی طرف ہے، ساری مسجدیں اسی کی طرف جا رہی. بانی اللہ پاک نے اس قسم کا رکھا. اللہ نے بانی آدم علیہ السلام، فرشتے، ان کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ وہی قواعد ہے، وہی بنیاد ہے جو آدم علیہ السلام نے اور فرشتوں نے رکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام وہ کوئی نئی بنیادیں قائم نہیں کر رہا ہے، وہ پرانے قواعد ہے. زمین کی کھدائی کر کے کھدائی کے بعد وہی بنیادیں مل گئی، انہی بنیاد کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کے دونوں اٹھا رہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا عَمَلَنَا. آپ علماء یہاں بیٹھے ہیں اور حضرت کے متوسلین بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کوئی بھی عمل کریں حضرت کے نگرانی کے مطابق کریں. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں اور نیکی کا کوئی کام کریں، کسی مصیبت زدہ کے ہاتھ بٹائیں، کسی کے ساتھ آپ تعاون کریں، لیکن ہم سب کے سب اس رب کا محتاج ہے جس کا ابراہیم محتاج ہے. ہم سب کو یہ دعا کرنی ہوگی، ربنا تقبل منا عملنا ھذا، اللہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. جب محتمم اس قسم کا ہو، بانی اس قسم کا ہو، تو پھر دیکھو کہ اس مسجد میں کیا برکت ہوگی اور اس مدرسے کے اندر کیا برکت ہوگی. آج دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کو کہ پوری کائنات سے پوری دنیا اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹوٹ ٹوٹ کر کے ہر طرف سے پوری دنیا اور ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں یہ سب اسی مسجد کی اور اسی دعا کا نتیجہ ہے. مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو بدلنا ہوگا. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ دو کام کر لو، ایک اخلاص، جیسے کہ انبیاء مخلص ہوتے ہیں، انبیاء مخلص بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں. انبیاء مخلص بھی ہوتے ہیں، مخلص بھی ہوتے ہیں. اب کربوغا والوں کو تو میں اسم فاعل اسم مفعول تو سمجھا بھی نہیں سکتا. یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے جو سبزی بیچنے والے، وہ کیا جانتے ہیں اسم فاعل کیا ہوتا ہے کہ اسم مفعول کیا ہوتا ہے. یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے وہ سارے کے سارے آپ اخلاص کی کوشش کریں. آپ مخلص لام کے زیر کے ساتھ، اخلاص آگے آگے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے. لیکن نبی نے اتنا اخلاص کیا ہے، اتنا اخلاص کیا ہے، اتنا اخلاص کیا ہے کہ نبی اخلاص سے آگے ہو چکا ہے. اخلاص خود مخلص بن گیا، نبی مخلص بن گیا لام کے زبر کے ساتھ. نبی نے اخلاص کو بھی تھکا دی. باقی علماء اگر بیٹھے ہوئے تو ان کے لیے میں یہی ترجمہ کروں گا کہ المخلص من کان الاخلاص سجیۃ لہ. مخلص لام کے زبر کے ساتھ وہ ہوتا ہے اخلاص اس کی طبیعت بن جائے. اگر آپ کو طبیعت سمجھ میں نہیں آتی، جیسے کہ آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں، آپ کی طبیعت ذکر و اذکار ہے، اب حضرت سوئے گا
تو وہ خواب کے اندر بھی ذکر و اذکار کرے گا. چھوٹے معصوم بچے پورے دن قرآن پڑھتے ہیں، حفظ والے، رات کو جب سو جاتے ہیں، قسم خدا کی میں نے خود دیکھا، ہم ادھر بیٹھے ہوئے اور بچہ ہمارے قریب ہے، وہ سویا ہوا پورا دن، صبح 4 بجے سے اٹھا، پڑھتے پڑھتے صبح 8 بجے تک، پھر سلیمانی چائے پی لی، پھر اس کے بعد 11 بجے تک پڑھا، پھر اس کے بعد ظہر سے لے کر کے عصر تک پڑھا، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک، رات کو پھر یہ کہ 11 بجے تک. 11 بجے کے بعد جب بچہ سو جاتا ہے اور حفظ والے سو جاتے ہیں، تکیہ اس کے سر کے نیچے سے نکل جاتا ہے، ٹوپی ادھر گر پڑی ہے، قمیص کے بٹن اس کے کھلے ہوئے، تو طالب علم خواب کے اندر پھر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قسم خدا. یہ ظالم بیداری کی حالت میں قرآن پڑھتے ہیں اور خواب کی حالت میں بھی. یہ ہے، یہ قرآن ان کا مزاج بن گیا، یہ قرآن ان کا مزاج بن گیا. آپ ذکر و اذکار کریں گے حضرت کے خانقاہ میں تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ذکر و اذکار آپ کا مزاج بنے گا. پھر نہیں کرو گے تو آپ کو تکلیف ہوگی. باقی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اگر مذاق نہ کروں، گالیاں نہ دوں تو مجھے تکلیف ہوتی. اب ہمارے بلوچوں میں، مینگلوں میں، جیسے کہ میں ہوں نا، تو ہمارے مینگل ایک خاص قوم وہ ہے، ان کا کام لڑنا ہے اور گالیاں دینا اور کچھ نہیں. مخلص وہ ہوتا ہے لام کے زیر کے ساتھ جو اخلاص کا محتاج ہے، اور مخلص لام کے زبر کے ساتھ وہ ہوتا ہے کہ جس نے اخلاص کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، آگے نکل گیا. صادق وہ ہوتا ہے کہ جو سچائی کو اختیار کرے، سچائی کو اپنا شعار بنا دے، سچائی کو اپنا دثار بنا دے. لیکن صدیق وہ ہوتا ہے کہ سچائی سے بھی آگے نکل چکا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے کہ صداقت اور سچائی اس کی نشانی. میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص کا معنی جعل شیء خالصا للہ سبحانہ و تعالی. آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کی تقوی، آپ کی طہارت، آپ کی اشراق، اوابین، تہجد، سارے عمل اللہ کے لیے ہو. میرے بھائی تھے جامع فاروقی میں مدرس تھے، بہت بڑے آدمی تھے. یہ مولوی صاحب، کیا نام ہو گیا آپ کا؟ سائیں کمال صاحب. یہ سارے کے سارے ادھر کچھ ہمارے شاگرد بیٹھے ہوئے. تو جامع فاروقی میں امام بھی رہا ہوں 27-28 سال. اب رئیس المحدثین حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے کہ وہ بھی پیچھے نماز پڑھتے تھے. پھر ایک مرتبہ یہ ہوگا کہ سفر پہ میرا بھائی میرے ساتھ، بھائی مدرس تھے، بڑے تھے، میں ان سے چھوٹا تھا. میں بھائی کے ساتھ تھا، اب اللہ کو پیارے ہو گئے. ایک جگہ ہماری گاڑی رک گئی تو وہاں ٹوکن پہ کھانا بھی ملتا تھا. میں نے جا کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ جلدی میں نے نماز پڑھی 2 رکعت کل جلدی. بھائی جان نے تسلی سے نماز پڑھی، میں نے جا کر ٹوکن لے لیا، کھانا منگا دیا، روسٹ موسٹ منگایا، بیٹھے ہوئے. تو بھائی تسلی سے نماز پڑھ کر کے وہ آگے. گاڑیاں ہمارے بلوچوں کی، پٹھانوں کی رکتی ہے نماز کے ٹائم پر. جب بھائی جان آ گئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ مولوی منظور مبارک ہو آپ کو، آج آپ کا خدا ساتھ نہیں ہے آپ کے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے آج آپ کا رب آپ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی جان سمجھ میں نہیں آیا. فرمانے لگے شرم تمہیں آنی چاہیے، سمجھ میں آ گیا ہے لیکن تو تجاہل عارفان اختیار کر. مجھے یہ بتاؤ، جو مولانا سلیم اللہ خان کو نماز پڑھاتے وہ نماز اللہ کے لیے یا آج والی نماز اللہ کے لیے؟ اس نے کہا دونوں نمازوں میں سے اللہ کی نماز کون سی ہے؟ میں نے کہا دونوں اللہ کے. کہا نہیں، وہ اخلاص و وہ جو خشوع خضوع کے ساتھ جو آپ پڑھتے لمبی رکعتیں، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیم اللہ والی نماز ہے. آج ادھر سلیم اللہ نہیں تھا تو پھر آپ نے ایسے کٹ کر کے ایسے جلدی نماز پڑھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تیرا رب جو ہے نا وہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہے. اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے من تخافو فہو الہک ومن تعتمد علیہ فہو الہک. اگر غیر اللہ سے تو ڈرتا ہے تو تیرا معبود وہی ہے، اور غیر اللہ پر تیرا اعتماد ہے، تیرا سہارا ہے تو پھر وہی ہے. فرمایا اگر اللہ کے لیے دونوں نمازیں ہوتی تو دونوں برابر ہوتے، لیکن آپ کے دونوں نمازوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز سلیم اللہ خان والی ہے اور یہ جو نماز ہے یہ اللہ والی نماز ہے، اور اللہ والی نماز کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا. اللہ بلا برگردن ملا جلدی. اس لیے یہاں علماء بھی ہوں گے اور اساتذہ بھی ہوں گے. کوئی بھی میرا اور آپ کا عمل ہو، ربنا تقبل منا، اے اللہ. نبی بھی رو رہا ہے اور نبی بھی دعا کر رہا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
اے اللہ انک انت السمیع لاقوالنا، ہماری فریادیں بھی آپ سن رہے ہیں، العلیم بنیاتنا، ہماری نیت کو بھی آپ جانتے ہیں، آپ کے ساتھ کھوٹ نہیں چلتا، سچائی پہ آدمی چلے گا، جتنا بھی آدمی ملاوٹ کرے لیکن ملاوٹ خدا کے ہاں نہیں چلتے۔ ایک اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، ایک اللہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، اللہ کی رضامندی، باقی سارے مسئلہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ رخ آپ کا، میرا اور آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی۔ وہ کوئی جا رہی تھی، کوئی اس کے پیچھے جا رہا تھا، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ کوئی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے کوئی جا رہا تھا، تو جاتے جاتے جیسے اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ کوئی، میں تو آگے جا رہی ہوں، کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، تو کہنے لگے خیر ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے آپ کا عاشق ہوں، بس آپ کا زر خرید غلام ہوں، چاہو تو بیچ دو، چاہو تو ذبح کر دو، چاہو تو آزاد کر دو، اپنا غلام مجھے بنا لو۔ تو وہ بھی بڑی سمجھدار تھی، اتنے تو پٹھان اشارہ سمجھیں گے، وہ بھی بڑی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا کہ آپ میرے کس چیز پہ عاشق ہیں؟ کہہ لے آپ پہ عاشق نہیں ہوں، عاشق ہوں چار پر، ناز پر، انداز پر، رفتار پر، گفتار پر، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر خوبیاں ہیں، انہی پر میں مر رہا ہوں، انہی چیزوں پر عاشق ہوں، آپ کی ہر ادا، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا ناز، نخرے۔ اس نے کہا وہ پاگل، اس نے کہا وہ پاگل، آپ نے تو صرف مجھے دیکھا ہے نا، اور مجھ پر فریفت ہو، میرے گرویدہ ہو، اگر میری بہن کو دیکھو گے وہ پیچھے آ رہی ہے تو پھر یہ کہ مجھے بھول جاؤ گے، چیز اصل تو وہی ہے، اگر اس کو دیکھو گے تو پھر مجھے سارے کے سارے۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، ایسے کیا، وہ کہاں ہے؟ تو اس نے اپنا سینڈل، جوتا نکال کر کے ایک مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، کہا کتے کا بچہ اگر میرا عاشق ہوتا تو دوسری طرف نہ دیکھ۔ جیسے میں نے آپ کو تھوڑا سا جھانسا دیا نا کہ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو آپ مجھے بھول گئے، آپ ادھر دیکھ رہے کہ کہاں آپ میرے عاشق نہیں ہیں۔ اگر ہم اور آپ اللہ کے اگر عاشق ہوتے تو دوسری طرف نہ دیکھتے، ہم اگر رسول اللہ کے عاشق ہوتے اور دین کے عاشق ہوتے پھر ادھر ادھر نہ دیکھتے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق نہیں ہے، یہ نبی کے لیے خود بھی سبق ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافر پیسے لے کر کے مال دولت، سونا چاندی، کبھی شام میں کبھی کہاں سفر کر رہے ہیں، ان کی اس دولت پر نہ جاؤ۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ چند دن کے مزہ لینا ہے، پھر جا کر کے یہ سب فنا ہو جائیں گے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنهم فیہ ورزق ربک خیر وابقی۔ میرے نبی دائیں بائیں نہ دیکھو، کسی کی کار ہے، کسی کی کوٹھی ہے، کار کوٹھی والوں کو جا کر کے پہلے پتہ ان کا کرو۔ ہم لوگ مولوی لوگ بھی پریشان ہیں، خانقاہ والے لوگ بھی پریشان ہیں، جس کے پاس پیٹ ہے وہ 2 روٹیوں کے لیے، 1 روٹی کے لیے ضرور پریشان ہوگا، جس کے 2 بچے وہ بھی پریشان ہیں، پریشان ہر بندہ ہوتا ہے۔ ایک پرندہ صبح کو اگر اٹھتا ہے، کوئی کوا ہے وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، ادھر ادھر بھاگ دوڑ لگاتا ہے، کدھر سے دانے ملیں گے۔ اگر ایک کوئی اللہ کا کوئی درندہ ہے، وہ درندہ بھی دیکھتا ہے کہیں کوئی مرا ہوا کوئی جانور مردار مل جائے، کچھ نہ کچھ اپنے بھوک کو اپنے بجھا دوں، اپنے پیاس کو تو بجھا دوں، کچھ نہ کچھ پریشان۔ تو جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہوتے، جس کی بیوی بچے نہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے 2 بچے تب بھی پریشان ہے، کسی کے 4 بچے وہ بھی پریشان ہے، مولوی بھی پریشان ہے، طالب علم بھی پریشان ہے، خانقاہ والا پریشان ہے۔ لیکن مالداروں کی پریشانی دیکھو، خدا کی قسم، الامان الحفیظ، تول کے دیکھو ذرا، مالداروں کے ساتھ جو صرف دنیا کو جنہوں نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دیا ہے، دنیا اور دولت جن کا قبلہ اور کعبہ ہے، ان کو دیکھو، اتنا پریشان ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ہمارے یہاں اتنے بڑے لوگ، کوئی جرنل ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی میجر ہے، کوئی سیٹ ہے، کوئی کیا بلا ہے، کوئی کیا بلا ہے۔ ہمارے ساتھی بتا رہے کہ غریب
کراچی کی گرمی میں کھڑا ہے کے ٹی سی بس کے انتظار میں، وہ لائن والی بسیں جو کرایہ کی چلتی ہے، کوئی گاڑی آ جائے گی، وہ انتظار میں غریب اپنا پسینہ، کراچی میں پسینہ بھی زیادہ آتا ہے ایسے کر کے. قرآن کا حافظ، عالم، مولوی، مفسر، محدث، لیکن یہ ہے کہ اللہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اللہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس اسپیشل گاڑی نہیں ہے، فلاں کے پاس کیا ہے. کہتے اچانک ایک پجارو گاڑی والا آ کر کے ایسے بریک لگایا، دروازہ کھولا، کہا مولوی صاحب آ جاؤ. کہاں جانا ہے آپ کو؟ کہنے لگے لیلی مارکیٹ جانا ہے. کہنے لگے جب اس کی گاڑی میں بیٹھا، سبحان اللہ، اس کی ایئر کنڈیشن، اس کے نخرے دیکھ کے میں نے کہا ربا، حافظ تو میں ہوں، قاری تو میں ہوں، ملا میں ہوں، 5 وقت نمازیں بھی میں پڑھتا ہوں، ایسی گاڑی مجھے بھی دے دو. یہ تو کلین شیو ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیندار بھی نہیں ہے، نہ قرآن کو جانتا ہے نہ حدیث کو جانتا ہے، اس کے پاس کیسے بہترین قسم کی گاڑی آ گئی. اور میں یہ کہ ادھر روڈ پر کھڑا ہو کر کے پسینہ پہنچ رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں. گاڑی کو دیکھو، اس کی سیٹوں کو دیکھو، اس کی ایئر کنڈیشن کو دیکھو، حیران ہو گیا کہ واہ، جنت تو ادھر دنیا کے اندر آ گئی. چلتے 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 آگے چلتے، اس نے کہا کہ مولانا مولوی صاحب کے پسینے تھوڑے سے خشک ہو گئے، اس کو ایئر کنڈیشن تھوڑے سے ہوا لگی اور ٹھنڈ اس کو لگ گیا. تو اب مولوی صاحب جب سنبھل گیا تو وہ گاڑی والا کہتے ہیں کہ میں آغا خان اسپتال جا رہا ہوں، آغا خان تک آپ کو لے جاؤں گا. بھائی کس لیے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے سامنے جو فائلیں ہیں، میرے گردے دونوں ناکارہ ہے اور پھیپھڑے بھی میرے خراب ہو رہے ہیں، جگر بھی میرا خراب ہو رہا. مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ مجھے بیزار ہے گاڑی سے، پھیپھڑے پھر بھی میرے صحیح تو ہے نا. کہ یا اللہ میری پناہ نہیں چاہیے، بس جگر بھی صحیح ہے، گردے بھی صحیح ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ وہ غریب رو رہا ہے. اور پھر مالدار کو دیکھ کر کے آ کر کے وہ کہتے ہیں کہ کبھی مولوی صاحب تعویذ معویذ دے دو. کیوں؟ کہتے بیوی کی لڑائی ہے. سبحان اللہ، واہ واہ، بیوی کی لڑائی ہے، تعویذ دے دو، تعویذ. میرے پاس خود لوگ آتے ہیں تعویذ معویذ کے لیے، میں کہتا ہوں بس اگرچہ ہمارے اپنے گھر میں بھی لڑائی ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ چلو سمجھو آپ کو تعویذ دے دیں گے، ہمارے تعویذ ہم پر کام نہیں کرتا لیکن آپ سے 20-25 ہزار نکالتے ہیں، بس یہ تو ہو جاتا. جامع فاروقی میں کہا گیا میرے پاس، کہنے لگے کہ بیوی ہے گرین کارڈ، محمود بھائی گرین کارڈ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گرین کارڈ امریکہ کے اس کو ملی ہوئی ہے. بیوی میری MBBS ڈاکٹر ہے وہاں پہ اللہ آپ کا امریکہ میں، میں اس کو فون کرتا ہوں، فون اٹھاتی بھی نہیں، بالکل مجھ سے ناراض ہے. ایک مولوی نے 50,000 لیے، کسی نے 30,000 لیے، کسی نے 10,000 لیے، کسی نے 20,000 لیے. مولوی صاحب کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں. بیوی بالکل مجھ سے بات بھی نہیں کرتی. 2 بچے میرے، وہ بھی امریکہ میں اس کے پاس ہے. میں PI کا ملازم ہوں، ایک بہت بڑا افسر ہے PI کے، وہ جس نے اس کو لایا تھا ہمارا مقتدی تھا، اس نے اس زمانے میں جب پیسے کی قیمت تھی کہا 1.5-2 لاکھ اس کی تنخواہ ہے. مجھے کہتے کوئی وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ یہ ہے، وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ 100 دانے والی تسبیح لے لو ہاتھ میں، یہ 100 دانے والے، اور ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ اور قبلے کی طرف رخ کرو. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ. علی امرہ پہ پہنچو تو نیت کرو اللہ میں بے کس ہوں بیوی کے سامنے. یہ علی امرہ پر جب پہنچو، ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر کہتے مولانا میں شوگر کا مریض ہوں. میں نے کہا پھر جوتے برداشت کرو. ہمارا وظیفہ تو ایک پاؤں پہ کھڑا ہونے کا. ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، 1000 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. واللہ غالب علی امرہ. اس پہ گھنٹہ لگے گا نہیں لگے گا؟ اور ایک پاؤں پہ جب کھڑا ہو جائے گا کہہ لے کہ شوگر کا مریض ہو. میں نے کہا پھر جوتے برداشت کرو. ایک پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا. یہ خدا کا بندہ گیا رات ہی رات اس نے کر لیا اور گرا 1-2 مرتبہ، گر بھی گئے پھر اٹھا، گر بھی شوگر والا پھر اٹھا، پھر اس نے 1000 مرتبہ پورا کر دیا. دوسرے تیسرے دن اس نے فون کر دیا ہیلو، تو بیوی نے وہاں سے فون اٹھایا کہا ہیلو. اللہ کو رحم آ گیا، دوڑ کر کے ادھر سے لایا 2 ڈبے مٹھائی کے
2 डब्बे मिठाई के, और अल्लाह आपको भला करे 20,000 रुपये 25,000 रुपये इस तरह ला करके मुझे दिया। मौलाना कसम खुदा के बहुत लुटा हूं, लेकिन यह है कि किसी की तावीज और दम ने कोई काम कोई फायदा नहीं दिया। आपके दम से बड़ा फायदा हो गया। मैंने फोन किया, उससे बात हो गई, मूड बड़ा अच्छा था उसका, और मुझे खैर खैरियत एक दूसरे के पूछे और एक दूसरे से बात भी की है। मैंने कहा बस अल्लाह जज़ा खैर दे, चलो ये करते रहो। मिठाई के डब्बे मैंने उठाए जा करके, मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने कहा खाओ, दुआ करो हमेशा बीवियां इनसे लड़ाई हो जाए जैसे कि तुम्हारी। हर एक जब उससे बीवी से जब लड़ेगा 20-20 हजार रुपए हमें आ जाएंगे, 10-10 हजार रुपए 5-5 हजार रुपए आ जाए, मुस्तकिल की बीवियों की लड़ाई हो जाए तो हमारा काम होगा नहीं होगा। मैंने कहा कि खाओ, ये भी तुम्हारे जैसे तुम हमारे साथ लड़ाई, उसी तरह उनकी भी इसी तरह लड़ाई है। शुक्र है कि मिठाई मिठाई तुम्हारी लड़ाइयों की बरकत में मिठाई के डब्बे भी मिल गए, 20-25 हजार रुपए भी मिल गए। है मेरे भाइयों, घूमो फिरो। कराची के सरमायादार जो करोड़पति अरबपति है, लेकिन बेटा उनका मौलवी हाफिज मुफ्ती, तो उन सरमायादारों से भी हमने पता किया कि तुमने अपने बच्चों से ये दाढ़ी क्यों रखवाई, आपका बच्चा मौलवी क्यों बन गया। तो उस सरमायादार का जवाब सुनो। सरमायादार कहता है कि मौलवी साहब खुदा की कसम ब्रीफ केस भर भर करके डॉलरों से यूरोप में गए, अमेरिका में गए, फ्रांस में गए, होटलों में अय्याशियां भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार जाकर के देखा चैन और सुकून और इज्जत और राहत मोहम्मद के कदमों में है बस। इसलिए अल्लाह पाक ने आपको जिस जगह के साथ जोड़ा है ना, जो निस्बत है जकरिया की, जो निस्बत है, ये निस्बत अब बहुत कम लोगों के पास है। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना, अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह मुझे और इस्माइल को भी अपना फरमान बरदार बना दो, और हमारी औलाद को और हमारी नस्ल जो आ रही। अच्छे जो वालिदैन होते हैं वो यही दुआ करते, और जो बेकार जो होते हैं ना, जैसे पठान और बलोच, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को सेठ बना दे, बेनमाज बना दे लेकिन सेठ बना दे, खुदा का बागी बना दे लेकिन सेठ बना दे, जहन्नमी बना दे लेकिन सेठ बना दे, ख्वार कर दे उसको लेकिन सेठ बना दे, हलाल हराम हो लेकिन सेठ हो, हराम का पैसा आ जाए सेठ हो। और ये जो टैंकर होते हैं ना, टैंकर तेल वाले, उनके अंदर ये तिरयाक की थैली डालते, हमारे बलोच लोग और पठान लोग थैली डालते, फिर बॉर्डर उसको पार कराते, तिरयाक का हीरो उनका जो काम करते, फिर रात को उठ करके तहज्जुद भी पढ़ते कि अल्लाह इसको पास कर देना बॉर्डर से, फौजी लोग इसको न पकड़े। और फिर ये कि सूरह कहफ की तिलावत भी करता है वो पठान और वो बलोच, और सुबह को फिर नाश्ता कराता है ड्राइवर को, अंदर उसने थैलियां हीरोइन की रखी है, सूरह कहफ रात को पढ़ा है, तहज्जुद भी पढ़ा है। उसके बाद फिर गाड़ी के दाएं बाएं घूमता है टैंक टक, फिर उसके बाद ड्राइवर को कहते हैं ज़ुबा खुदा पाका मान दे, जाओ अल्लाह के अमन में जाओ। सूरह कहफ भी परेशान है कि बदबख्त हीरोइन के लिए मुझे पढ़ता है, यासीन भी परेशान है कि मुझे क्या कहां इस्तेमाल करे। ये हमारी बेदीनी है अल्लाह की कसम। ऐसा माल, अभी हमारा एक मौलवी साहब पकड़ा गया, अल्लाह आपका भला करे, वो भी हीरोइन का काम करते 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 पकड़ा गया। ओ शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर हो करके आप भी हीरोइन का काम कर रहे। ये वो मौलवी है जो कुरान की नेमत को समझा नहीं। अजीम नेमत अल्लाह ने दी, वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा। अल्लाह की इस नेमत को समझे नहीं। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, अल्लाह मुझे और हमारी औलाद को मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना, मनासिक हज हमें सिखा दो, हमारे हज के तरीके हमें परवरदिगार आकाम हज की हमें तालीम दे दो, आकाम हज को हमें सिखा दो कि बजाय उसको इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, तेरी ज़ात तौबा को कबूल करने वाले शफकतों वाली तेरी ज़ात है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, अब औलाद के लिए दुआ कर रहा, अल्लाह औलाद को फरमान बरदार बना दे। अच्छे वालिदैन की पहचान यही है, अपने औलाद की तरबियत भी कर लेते हैं। उसके बाद फरमाते हैं अल्लाह तरबियत के लिए रसूल भेज दे। तरबियत 4 चीजों से होती है। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये 4 चीजें, ये निसाब नबुव्वत है भाई, ये 4 चीजें निसाब नबुव्वत है।
یہ 4 چیزیں نصاب نبوت ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین. قرآن کی تلاوت. آپ سے میری گزارش ہوگی علماء کرام للہ فی اللہ حضرت کی آپ صحبت میں رہ رہے ہیں، قرآن 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 قرآن. آپ سمجھ رہے؟ قرآن کے ساتھ خوب محنت کرے. یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین. قاریوں کی طرح اچھا قرآن پڑھنا بھی سیکھ لو. قاری صاحب پر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ہوا نہ پڑھو، میں اللہ بالکل تیرے قریب آ چکا ہوں. وَأَنْتَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِكَ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ پڑھو. یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ. کتاب کے حلال و حرام بتا دے. اللہ نے آپ کو جس ادارے کے ساتھ جوڑا ہے وہ آپ کو حلال و حرام کی بھی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو اصلاح نفس کی سارے ترتیب، والحکمت حدیث کی تعلیم ہو. یہاں سب کچھ ہے. حضرت کے خانقاہ میں جو چلہ کشی کرتے ہیں ان کو یہ ہے کہ سب کچھ حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی بھی تعلیم ہوتی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ نفس کرے، وَيُزَكِّيهِمْ تَزْكِيَةَ نفس کرے. شیطان سینما والوں کے ساتھ بڑی محنت کرتا ہے. شیطان ڈاکوؤں کے ساتھ محنت کرتا ہے، تاجروں کے ساتھ محنت کرتا ہے، لیکن وہ مولوی کے ساتھ جتنا محنت کرتا ہے باقی کسی کے ساتھ نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ مولوی ڈاکہ نہیں ڈالتا، چوری نہیں کرتا، قتل نہیں کرتا، تو اس لیے مولوی کے ساتھ جو اس کی محنت ہوتی ہے وہ بدلسانی، بدگمانی، بدنگاہی. مولوی کے ساتھ جو اس کی محنت ہوتی ہے خصوصی طور پر وہ بدلسانی، بدگمانی، بدنگاہی. یہ تزکیہ نفس، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، اخلاق رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کر دینا، یہی انبیاء کا مقصد ہے. آپ یہ پورا کا پورا مجمع ہے، اس مجمع میں ایک آدمی قسم اٹھائے، ہاتھ کھڑا کرے کہ خدا کی قسم نہ میں نے کسی سے بغض رکھا ہے، نہ اس وقت رکھ رہا ہوں، نہ آئندہ یہ ہے کہ میرا ارادہ ہے بغض رکھنے کا. ایک آدمی ہاتھ کھڑا کرے. میں تو نہیں کرتا، میں ڈرتا ہوں. اب مولانا اشرفی صاحب ہاتھ کھڑا کرے، بھائی محمود کرے، دیکھتے ہیں. مولوی کی مسجد کے قریب تم دوسرا مسجد بناؤ، مولوی کے مدرسے کے قریب تم دوسرا مدرسہ بناؤ، لڑے گا نہیں لڑے گا؟ تو حالانکہ آپ کے مدرسے میں کیا ہوگا؟ اس میں ہیروئن بکیں گے یا اس میں چرس بکے گا؟ تو اس میں بھی تو قرآن کی تعلیم ہوگی نا. لیکن یہ مولوی آپ کے ساتھ لڑے گا. یہ چیزیں، اس کی اصلاح جو ہے نا، یہ اصلاح سب کچھ یہی خانقاہ والے حضرات کرتے ہیں. یہ اصلاح خانقاہ والے کرتے ہیں. لوگ نماز میں تھے، نماز میں اور جا کر کے دو بچے دنیا کے ذہین تھے، لوگ نماز میں تھے، سجدے میں گئے ہوئے تھے. دونوں بچوں نے آ کر کے ڈز، ایک کو مارا، دوسرے کو ڈز، تیسرے کو مارا ڈز، بچے بھاگ گئے. مولوی صاحب نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے یہ بدماش کون تھے جو لوگوں کو مار رہے تھے اس طرح؟ کون تھے؟ ان دونوں کو پکڑ کر کے لایا گیا، دونوں بچوں کو. ذرا سن لینا اس کو. دونوں بچوں کو پکڑ کر کے لایا گیا. ایک کو مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ صاحب بذل المجود، ایک کو کس کر کے ایک جوتا مارا، دوسرا جوتا مارا، تیسرا جوتا مارا، اور اس کو مار کر کے اس نے کہا میں مدرسے پہ لعنت بھیجتا ہوں، تمہارے سبق کی ضرورت نہیں ہے. غرور اس میں اتنا زیادہ تھا، کہنے لگے نہیں پڑھتا، جائے جہنم میں تمہارے مدرسے میں. وہ چلا گیا. اور دوسرے کو مارا. مولانا خلیل احمد تھک گیا، پھر اٹھ کر کے اس دوسرے بچے کو مسجد کا پلر، مسجد کے ستون کے ساتھ اس کو باندھا اور ایک رسی سے باندھ کر کے اس کی پٹائی کی، پھر اس کو چھوڑا. یہیں پر وہ بندہ ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد پھر آیا، یہ بندہ ہوا ہے. کہنے لگے اب بولو، بدماشی کرو گے نہیں کرو گے؟ کہنے لگے حضرت غلطی ہو گئی، نہیں کروں گا. کہنے لگے اور بدماشی کرو گے؟ فرمایا کہ مجھے افسوس اپنے لیے نہیں ہے. کہنے لگے آپ کو کچھ مزہ آیا نہیں آیا؟ جو آپ کو جوتے پڑ گئے، جو آپ کی پٹائی ہوگی، مزہ آیا نہیں آیا؟ مولوی صاحب کہتا ہے اس وقت تو طالب علم تھا. کہنے لگے مزہ بہت آیا اور تکلیف مجھے ہو گئی، لیکن اس تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے پرواہ ہے کہ تیرے مبارک ہاتھوں کو تکلیف نہ ہو، کہ آپ نے مجھے جتنا مارا اس پر میں افسوس کر رہا ہوں.
کہنے لگے اور بھی باندھ کر کے چھوڑ دوں آپ کو، 2-3 دن اسی طرح مزے لے لو، یا کھول دوں آپ کو؟ کہنے لگے آپ کا زر خرید غلام ہوں، چاہو تو مجھے باندھو، چاہے تو مجھے کھول دو، آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی، آپ کے ہاتھ سے کوئی مجھے لینے والا نہیں ہے۔ تو مولا نے اس کو رسی سے کھولا، جا کر کے سینے سے اس کو لگایا، سر اس کا چوما، چونکہ اس بچے نے توبہ بھی کیا، غلطی اگرچہ ہو گئی۔ آج اس کا نام آپ کو بتاتا ہوں، جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہے، اگر 100 مولوی ان کو کمپیوٹر دے دو اور ان سے کہو اس قسم کی کتاب لکھو، مولوی کا باپ بھی نہیں لکھ سکے گا۔ اس بندے نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا۔ حضرت اسی کا مرید ہے جس کو کہتے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا، یہ وہی زکریا ہے جی۔ مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، بذل المجہود والا ہے، کہ اس کتاب کی نسبت میری طرف ہے، لیکن وہ جدیر بان ینسب الی ھذا التعلیق، یہ اس قابل ہے زکریا، یہ کتاب اس کی تصنیف ہے۔ مولانا زکریا 21-22 سال کی عمر میں ایسے کتابیں لکھ رہا ہے، ایسی کتابیں۔ ہمارے تبلیغ والے حضرات تو بس وہ فضائل اعمال انہوں نے ہاتھ میں لیا ہوا، ان کو بس وہی نظر آ گئی۔ 20 جلدوں میں کشف المتواری آپ دیکھیں گے، الابواب و تراجم ان کے دیکھیں گے، لامع الدراری دیکھیں گے، بذل المجہود دیکھیں گے، بذل المجہود کا حاشیہ بھی دیکھیں گے، اوجز المسالک دیکھیں گے، پورا ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، اتنی بڑی بڑی کتابیں اس خدا کے بندے نے لکھا، اس کا نام زکریا ہے۔ اور زکریا کے اب شاید خلفاء بہت کم رہے، زکریا کے اب خلفاء رہے نہیں، ہندوستان کے اندر بھی بہت کم رہے اور آپ کے پاکستان کے اندر بھی کم رہے۔ حضرت اقدس مولانا سید مختار الدین شاہ دامت برکاتہ العالیہ کا وجود مبارک آپ کے اس علاقے کے لیے نہایت برکت کا باعث ہے، نہایت ہی اللہ کرے بابرکت یہ ہے کہ ذات ہے۔ آپ استفادہ کریں، آپ کے اخلاص میں، آپ کی تقوی طہارت میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے۔ فقیر آدمی، مسکین آدمی، ہمارے جیسے طالب علم کو لا کر کے ادھر بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ اللہ اس ادارے کو، میں آپ سے صرف ایک بات آپ سے کہہ دوں گا اور کچھ نہیں کہتا۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ ایک پہاڑ تھا، مفتی نظام الدین نے بہت کچھ حاصل کیا، مولانا یوسف شانی نے بہت کچھ حاصل کیا، اور مولانا عبد المتین کیمل پوری نے بہت کچھ حاصل کیا، تقی صاحب نے اس سے بہت کچھ حاصل کیا، رفیع صاحب نے حاصل کیا، مولانا اسی طرح حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اکابرین ان کے شاگرد۔ لیکن وہ مشہور ہے، خر عیسیٰ بمکہ روت چو باز آید ہما خر کردد، عیسیٰ کے گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں 30-32 سال رہا، لیکن کاش کہ آج افسوس کر رہا ہوں کہ سلیم اللہ جیسے سمندر سے، اس دریا سے مجھے استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ میں نالائق نے جس طرح مجھے استفادہ کرنا چاہیے تھا نہ کر سکا۔ آج صرف ماتم کر رہا ہوں، لیکن ماتم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، حضرت جب موجود ہے استفادہ فرمائیں، اللہ اس اداروں کو ترقیوں سے نوازے، اور یہاں کی یہ کہ منتسبین، متوسلین، مریدین، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے، اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ حضرت کے صاحبزادگان، حضرت زبیر صاحب اور ولی اللہ اور دیگر، یہ کہ ایک اور بیٹا کیا نام ہے اس کا، صالح صاحب، اور دیگر حضرت کے اساتذہ، مدرسے کے اساتذہ اور متوسلین، اللہ تعالیٰ سب کی محنت اور مجاہدہ اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ میں ایک بہکاری قسم کا آدمی ہوں، ساتھیوں نے مجھے بتا دیا یہاں کے ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد امین اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بیٹا بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کے علم میں ہوگا نہیں ہوگا، میرے جیسے نالائق کو اپنا بیٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ میں حضرت کے ادارے کے یہ اس نسبت سے مجھے ساتھیوں نے بتا دیا، یہاں کوہاٹ میں شاید پروگرام ہے، لیکن میں نے کہا چلو کوہاٹ کا پروگرام وہ بھی نمٹا لیں گے۔ اصل مقصد تھا کہ حضرت اقدس مولانا اورکزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے کی بھی زیارت کروں۔ میری والدہ بھی وہاں رہتی ہے، میں ان کی دعاؤں کا محتاج رہتا ہوں۔ میرا بھائی مولانا محمد یوسف صاحب، اور پھر مجھے بتا دیا کہ حضرت اقدس کی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے۔ میں مستقل حضرت کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں، رابطہ رہتا، آپ ہمارے کابرین میں، آپ ہمارے بڑوں میں ہیں۔ حضرت کی دعا، حضرت سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں، دعا لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، تندرستی عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آپ کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ خلق خدا کو پوری دنیا سے چپے چپے سے لوگ آپ کے پاس آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو مستفید فرمائے، زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے، مدرسے کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اہل علاقہ کرب و غوالوں پر اس قسم کے مبارک
حضرات کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو برکتوں سے نوازے، سب کو مستفید فرمائے۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ سے دعاؤں کا بھیک مانگتا رہوں گا۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔